السلام علیکم۔ پاکستان کی داخلی صورتحال آج کل کچھ ایسی ہے کہ اداروں کے اندر بھی بہت ساری ایسی ڈیولپمنٹس ہیں جو نہ ہوں تو پاکستان کے مفاد میں بہت اچھا ہے۔ ادارے مضبوط رہنے چاہیے، کبھی ان کو کمزور ہوتے نہیں دیکھنا چاہیے۔ پاکستان کی اس وقت جو جمہوریت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے، ایک ادارہ پارلیمان جس کو بہت مستحکم ہونا چاہیے تھا، وہ کمزور ہے۔ تو ساتھ عدلیہ اگر اسی صورتحال سے دوچار ہو جائے یا فوج کے حوالے سے متنازع قسم کے بیانات آنے شروع ہو جائیں تو پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا۔ فوج مستحکم اور مضبوط کھڑی رہے تو یہ پاکستان کا مفاد ہے۔ پارلیمان مضبوط ہو، توانا ہو، منتخب نمائندے آئیں اور عوام کی خدمت کریں تو تب پاکستان آگے چلے گا، لیکن پاکستان آگے بڑھ نہیں رہا۔ پاکستان میں روزانہ ایک ایسی خبر سامنے آتی ہے جس سے تشویش کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ مریم نے کورٹ مارشل کا مطالبہ کیا، فارمر ڈی جی ISI جنرل فیض حمید کا، اور رانا ثناء اللہ صاحب کا ہم انٹرویو کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم تحقیقات کر رہے ہیں ان کی مالی بے ضابطگیوں کے حوالے سے، جس میں ان کے بھائیوں کے حوالے سے کچھ تفصیلات ان کے سامنے آئی ہیں، کچھ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے معاملات ہیں، مزید وضاحت انہوں نے دی نہیں۔ سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب کے اوپر کچھ آڈیو سامنے آئی جس کے اوپر وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ وہ آڈیو درست ہے، اور مریم نے ایک جلسے کے اندر ٹرک کو لہرا کے بتا دیا کہ یہ کیا معاملہ کس طرف جانے والا ہے۔ یہ صورتحال ہے جس کے اندر پاکستان کی سیاست میں ہم آئندہ انتخابات کی توقع لگا رہے ہیں اور آس امید کر رہے ہیں کہ بر وقت اچھے طریقے سے انتخابات ہو جائیں اور اس انتخابی نتیجے کو کوئی مان بھی لے، کیونکہ پچھلے 2 انتخابات ایسے متنازع رہے کہ پاکستان بجائے جمہوری سفر میں آگے بڑھتا ہم پیچھے کی جانب جانا شروع ہو گئے۔ تو آج کے پروگرام میں ہم ان تمام سوالات کے جواب لیں گے۔ شروع میں آپ کو کچھ 2 بیانات ہیں وہ سنوانا چاہوں گا۔ ایک بیان ہمارے پاس مریم نواز کا ہے جو دوبارہ بابا رحمتے کو للکار کر کچھ کہہ رہی ہیں، فارمر چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان۔ دکھائیے گا جی۔ میں بابا رحمتا کی بات کرتی ہوں، اور جب میں پاناما بینچ کی بات کرتی ہوں، اور جب میں اس کے ہینڈلرز کی بات کرتی ہوں، عمران کی بات کرتی ہوں، تو میں اس لیے بات کرتی ہوں کہ یہ قوم کے سب سے بڑے مجرم اور پاکستان کی یوتھ کو یہ ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ ان مجرموں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ایک شخص کھلے عام فتنہ پھیلا رہا ہے، انتشار پھیلا رہا ہے، فساد پھیلا رہا ہے، اس کو ہر قسم کی اجازت ہے، دندناتا پھر رہا ہے۔ جب میں یہ بات کرتی ہوں کہ اس ملک میں پہلے حساب کتاب ہوگا، پہلے انصاف ہوگا، پھر انتخاب ہوگا، تو کیا میں غلط بات کرتی ہوں؟ عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے پہ تیار ہے، باقی کسی کو چور ڈاکو کہہ کے وہ کہتے ہیں اس کے ساتھ بیٹھوں گا نہیں۔ اپنے الفاظ میں کیا کہتے ہیں دکھائیے گا۔ یہ جو آخری جملہ ہے ان کا، یہ بڑا وزنی جملہ ہے کہ کیا عقل یہ تقاضا نہیں کرتی کہ سارے انتخابات ایک ہی دن کروا دیں، لیکن خود شاید سیاسی سطح کے اوپر PMLN اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے پاکستان تحریک انصاف اس مسئلے کا حل نہیں چاہتی، کوئی اور راستہ اختیار کرنا چاہتی ہے۔ خواجہ آصف صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ بڑی مہربانی۔ خواجہ صاحب 2-3 ایشوز ہیں آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ ایک تو جنرل فیض سے شروع کریں گے کیونکہ مریم نے سب سے پہلے اس معاملے میں آواز اٹھائی ہے، انہوں نے کہا کہ ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے، اور رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ہم تو تحقیقات کر رہی ہیں ان کے مالی بے ضابطگیاں ان کے بھائیوں کے حوالے سے۔ کیا معاملات ہیں، کچھ آپ وضاحت فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب، مجھے اس میں کوئی ڈائریکٹ نالج نہیں ہے کہ ان کے خلاف کوئی تحقیقات ہو رہی ہیں۔ لازمی طور پہ اگر مریم نے کہا ہے تو ان کو کوئی نہ کوئی علم اس بات کا ہوگا، اور میں آئی کین کانفیڈنٹلی سیکنڈ اوپینین اور انفارمیشن واٹ ایور شی ہیز سیڈ، اس میں مجھے کوئی مذائقہ نہیں ہے اس بات میں کہ ان کے خلاف انویسٹیگیشن ہو یا کوئی۔ دیکھیں، اس میں بنیادی بات مقصد یہ ہے کہ اب اتنی ایویڈنس جو ہے نا وہ پبلک ڈومین میں آ چکی ہے۔ جنرل فیض صاحب کے بارے میں کچھ تو ہمیں پتہ تھا، کچھ ابھی نہیں آئی ڈومین میں، جو میں خود جانتا ہوں ایسی بہت سی۔ آپ کیا جانتے ہیں؟ میں پریویو ہوں جو ڈومین میں نہیں آئی، کہ جس طرح سیاست میں انہوں نے میاں نواز شریف کی حکمرانی کے دوران، ان کی وزارت عظمیٰ کے دوران جو ہے ایک پروسیس سٹارٹ ہو چکا ہوا تھا کہ کسی طرح میاں صاحب جو ہیں وہ کسی رائے راست پہ بقول ان کے آ جائیں اور کوئی ہمارا کوئی لین دین آپس میں ہو جائے اور معاملات طے ہو جائیں۔ اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ مجھے میری جب تک لیڈرشپ کی پرمیشن نہیں ہوگی I will not divulge whatever I know۔ لیکن میں ایک بات ضرور ہے کہ یہ جو مین آرکیٹیکٹ تھے میاں نواز شریف کی وزارت عظمیٰ سے ان کی جو سبکدوشی
چیز میاں صاحب کے خلاف جو کیسز تھے اتنی بے رحمی اور ایک بےدردی کے ساتھ اس ایجنڈے کو امپلیمنٹ کیا گیا، اس میں سمجھتا ہوں کہ میں جنرل فیض صاحب کا جو ہے بڑا کلیدی کردار اس میں رہا ہوا ہے اس ایجنڈے کی امپلیمنٹیشن میں، عمران خان کو لانے میں اور عمران خان کو جو ہے پراپ اپ کرنے کے لیے. جو عمران خان کے تو پلے کچھ نہیں تھا. وزارت دفاع تو آپ کے پاس ہے، تو پھر آپ کے خیال میں اس کارروائی کا، کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں اکاؤنٹیبلٹی جو ہے ہماری اگر ہو سکتی ہے تو لازمی طور پہ جن لوگوں نے میڈل کیا ہے پالیٹکس کے اندر یونیفارم کے میں رہ کے، اور میڈلنگ جو ہے کوئی معمولی نہیں ہوئی کہ ایک وزیر اعظم کو دوش کیا گیا، پھر اس کے بعد 2018 کے الیکشن جو ہیں وہ مینیپولیٹ کیے گئے، اپنی مرضی کے جو ہے وہ الیکشن کرائے گئے، اس کے بعد جو ہے قیدیں لوگوں کو سنائی گئی، لوگوں کو قید میں رکھا گیا، لوگوں کو ٹرمپڈ اپ چارجز کے اوپر پکڑا گیا، یعنی جو خواہشات تھیں عمران خان کی ان کو عملی جامہ پہنایا گیا. اب وہ انصاف کی بات کرتا ہے یا فیئرنیس کی بات کرتا ہے، تو جب وہ حکمران تھا تو کوئی قانون قاعدہ جو تھا اس کے آگے کوئی جو ہے اس کی ان کی خواہشات کو جس طرح جنرل فیض صاحب نے عملی جامہ بنایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بڑے افسوس کا مقام ہے. سر لیکن یا آپ اس کارروائی کو کتنا پھیلا سکتے ہیں؟ میرے خیال میں سیاسی حکومت اور وہ بھی ایک کولیشن گورنمنٹ بہت کمزور پاؤں پہ کھڑی، وہ اس طرح کے کام کر نہیں پاتی. 2014 کا جو دھرنا تھا اس کے اوپر بھی مشاہد اللہ خان، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے انٹرویو ایک دیا تھا اور اس وقت کے ڈی جی ISI کا نام لیتے ہوئے، جنرل ظہیر کا نام لیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ کیا اس کے پیچھے کون سے ناصر کار فرمائے. اس کے بعد ان کی وزارت چلے گی. پھر جنرل آصف نواز کے بھائی شجاع نواز صاحب نے اپنی کتاب کے اندر کچھ واقعات تحریر کیے، پھر فیض آباد دھرنے کا معاملہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. تو یہ تو لمبی فہرست ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں تحقیقات؟ میرا خیال ہے آپ بہت کمزور ہے، نہیں کر پائیں گے. نہیں، میں آپ کی بات سے کسی حد تک اتفاق کر سکتا ہوں کہ اس وقت جو کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہ اتنے ریزالو کے ساتھ یا اتنی جس کو کہتے ہیں جس کو ایک ول کے ساتھ جو ہے نا ہو سکتا ہے اس چیز کو کنفرنٹ نہ کر سکے، لیکن ذمہ داری تو بنتی ہے نا. اگر آج نہیں تو کل اس چیز کو جو ہے سارٹ آؤٹ ہونا چاہیے. ملک صاحب اگر آج جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی طور پہ ہم شاید اتنے مضبوط نہیں ہیں بیکاز آف دا کولیشن، اور لیکن میں آپ ذرا تھوڑا 2 سال پیچھے چلے جائیں تو کیا کچھ سوچ سکتا تھا کہ یہ وقت آئے گا جو آج وقت آیا ہوا ہے کہ آپ اور میں جو ہے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی جنرل فیض کی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں؟ سر تھوڑا سا اللہ تعالیٰ سر یہ تو اللہ تعالیٰ نے پاسبل کیا، یہ تو اللہ کا نظام ہے، لیکن ہم بڑی مشکل دور سے گزر رہے ہیں. سر یہ تھوڑا سا اس کو پیچھے اگر لے جائیں تو سپریم کورٹ کے سامنے جنرل اسد درانی اور جنرل اسلم بیگ IGI کی تشکیل کے حوالے سے ایک کیس سامنے آیا تھا. سپریم کورٹ کا اس کے اوپر فیصلہ بھی آ چکا ہے. اگر وہاں سے معاملے کا آغاز ہو جاتا تو شاید آج ہم جنرل فیض والے سوال کو ڈسکس ہی نہ کر رہے ہوتے. سزا اور جزا وہی طے ہوئی. بالکل آپ سے بالکل آپ کی بات درست میں تسلیم کرتا ہوں اور میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے کوئی کہیں پہ آ کے اگر دیکھیں جب جنرل باجوہ نے کہا ہے کہ ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں اور یہ بات جو ہے اس وقت سٹارٹ ہوئی، میرا خیال ہے اکتوبر 21 کی بات ہے یہ جب یہ سٹارٹ ہوئی، اور انہوں نے جنرل فیض وہاں سے صبح دوش ہو کے پشاور چلے گئے. ان کا خیال تھا کہ رول جو ہے ختم ہو جائے گا اس طرح کا جو ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہاں سے اگر عمران خان صاحب ایک دیانتدار شخص ہوتے سیاسی طور پہ بھی اور ادروائز بھی، تو وہ اس چیز کو تسلیم کر لیتے. میں سمجھتا ہوں کہ ملک اس وقت بھی پٹری پہ چڑھ جاتا کہ اگر فوج کہہ رہی ہے کہ ہم نیوٹرل ہو رہے ہیں، وہ ایکسیپٹ کر لیتے کہ بھائی ان کی نیوٹرلٹی جو ہے. لیکن وہ چاہتے تھے کہ جنرل فیض صاحب جو ہے وہ DG ISI رہیں، اور اس کے بعد ان کا خیال تھا کہ میں ان کو چیف بناؤں. اور ابھی آپ نے جو مجھے سنائی ہے آڈیو سنائی ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ یہ اس طرح نہیں ہوگا اور اس طرح ہوگا اور میں فلاں سے بات نہیں کر سکتا، میں فلاں سے بات نہیں کر سکتا. تو یہ آخر میں ترلے ہر شخص کے لیتے ہیں. اب دیکھیں ان کی پارٹی کا آپ کبھی سوچ سکتے تھے آج 5-6 سال پہلے کہ
کہ تحریک انصاف کا صدر جو ہے چودھری پرویز الہی ہوگا. یہ ساری انہونی ہیں جو ہونی ہو رہی ہیں. تو اس لیے آپ یہ عمران خان پہ اعتبار نہ کریں. وہ مفاد پرست آدمی ہے, وہ ڈکٹیشن لیتا ہے اپنے سیلف انٹرسٹ سے, اس کی ڈکٹیشن لیتا ہے. وہ سیلف انٹرسٹ کے لیے اس کو جس کو مرضی باپ بنانا پڑے, جو ہے سیاسی باپ کی بات کر رہا ہوں. سر ایک لاسٹ کوشچن آپ سے پوچھ رہا ہوں, آخری سوال ایک یہ بتا دیجیے گا کہ کیا انتخابات وقت پہ ہو جائیں گے؟ صوبائی اسمبلی کے تو 2 کے تو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, لیکن بر وقت جنرل الیکشنز بھی ہو جانے چاہیے تاکہ بے یقینی ختم ہو جائے. نہیں بالکل ہونے چاہیے. میں اکتوبر میں جو ہے جو ڈیٹ ہے الیکشن کی اس میں ہونی چاہیے. اور یہ جو ابھی جو الیکشن ہے ہم نے اس کی تیاری شروع کر دیا. آج بھی ہم نے ایک میٹنگ کی ہے جس کے اندر پارلیمنٹری بورڈ اور درخواستوں وغیرہ کے لیے انویٹیشن جو ہے وہ چلے گا اور ہم درخواستیں وصول کریں گے. تو ہم قطعی طور پہ جو ہے کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے جس سے جو ہے جمہوریت جو ہے وہ کہیں کمپرومائز ہو. کوئی بھی چیز جو ہے ہر بات جو ہے وہ قانون اور آئین کے مطابق ہونی چاہیے, جو بھی قانون اور آئین. صحیح. خواجہ محمد آصف صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اکرم صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیو سے, سینئر پولیٹیشین ہے. شیخ وقاص اکرم صاحب آپ کا بہت شکریہ. کیا ہم یہ جو پنجابی میں وہ کڑماس کہتے ہیں نا, وہ کڑماس سے اس وقت کیوس ہے, اس کیوس سے باہر نکلیں گے کہ نہیں؟ دیکھیں ابھی تو ملک صاحب کچھ عرصہ یہ کڑماس کا ہم سب حصہ رہیں گے, اور مجھے تو یہ مستقبل قریب میں ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ایٹ لیسٹ 6-8 مہینے ہم اس کے اندر ہیں, اس عمر کے اندر ہیں. الٹیمیٹلی چیزیں اپنے لاجیکل اینڈ پہ آنی ہے, مگر فی الفور مجھے کوئی چیز ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. بلکہ مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ آنے والے چند مہینوں میں یہ گڑماس جو ہے یہ اپنے ایکسٹریم اس کے اوپر جائے گا, تو اس کے بعد پھر اپنے لاجیکل اینڈ کی طرف آئے گا. جب کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے میں تھوڑا خوف کا شکار ہوتا ہوں. عمران اپنے بیانات میں بار بار اس ایشو کو اٹھاتے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے, لوگ اس کو مذاق اڑاتے ہیں. ہمیں اگر محترمہ کی جو دسمبر 2007 کی اسیسینیشن ہے اس کو سامنے رکھیں تو اس چیز کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ پاکستان کے حالات میں یہ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں. فارمر پرائم منسٹر ہے, پارٹی کا ہیڈ ہے, اس کو سیکیورٹی کور جتنا دینا ہے ایلیویٹ کر کے رکھیں, نیچے مت اس کو لے کے جائیں. دیکھیں یہ تو میرے خیال میں خان صاحب کا حق بھی ہے اس حوالے سے, چاہے کسی کے سیاسی ویوز ان کے ساتھ ملتے ہوں یا نہ ملتے ہوں. ڈزنٹ میٹر. اگر ایک پارٹی, ایک حکومتی پارٹی جن کی نائب صدر جو ہے وہ یہ واضح کلیم کرتی ہیں کہ حکومت کا اور میرا کوئی تعلق نہیں ہے, میں پارٹی ہوں اور وہ حکومت ہے, وہ جس وقت اپنی ریلیز کے لیے, اپنے جلسوں کے لیے, اپنی پرائیویٹ پرسنل میٹنگز کے لیے نکلتی ہیں اور ان کو آلموسٹ پرائم منسٹر کا پروٹوکول دیا جاتا ہے, اسی طریقے سے اسکارٹس دی جاتی ہیں, بام پروف گاڑیاں جو ہیں وہ دی جاتی ہیں, جو سیکورٹی پروٹوکولز ہیں فالو کیے جاتے ہیں. حالانکہ وہ نائب صدر ہیں اور وہ اپنا حکومت سے علیحدگی کا بھی بار بار پچھلے اس میں, علیحدگی سے مراد یہ ہے کہ وہ ڈیٹیچ کرتی ہیں, مجھے نہیں پتا, وہ ان کا ایکشن ہے, یہ میرا ایکشن ہے. اس کے باوجود اگر ان کو ایک کور دیا جا رہا ہے, حالانکہ نہ وہ ایم این اے ہے, نہ کبھی ایم این اے رہی ہیں, نہ سینیٹر ہیں, نہ کبھی سینیٹر رہی ہیں, تو پھر میرے خیال میں آپ کی مخالف پارٹی کے ہیڈ کا, اور ایسی پارٹی جیسا آپ نے خود بیان میں سنا جس نے پچھلے 37 میں سے 30 الیکشن جیتے ہوں اور جس کا سامنا کرنے سے سرکار گھبرا بھی رہی ہو اور مختلف ہیلے بہانے ڈھونڈ رہی ہو کہ الیکشن کیسے پوسٹ پون کیا جائے, میں سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی اس کا بنیادی حق ہے. ایسے ہی جیسے آپ کا حق ہے اگر آپ کی جان کو خطرہ ہو, میرا حق ہے جیسے میری جان کو خطرہ ہو. اب میں کیونکہ ان سیکیورٹی کے ایشو سے گزرا ہوں اور پچھلے کئی سالوں سے آپ دیکھتے رہے ہیں, میں خود اس کا شکار رہا ہوں. حکومت جب آپ کے خلاف آتی ہے تو اچانک وہ سمجھتی ہے کہ اب آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں اور وہ سیکیورٹی وڈرا کر لیتے ہیں. مگر اسی پارٹی کی حکومت اگر آپ کے ساتھ ہے تو اچانک آپ کی جان کو خطرہ ہو جاتا ہے, پھر آپ نہیں بھی چاہتے ہیں تو آپ کو سیکیورٹی بھیج دی جاتی ہے. محترمہ کے معاملے میں ہم لوگ کیونکہ سارے دن رپورٹنگ کرتے تھے فیلڈ میں, آپ بھی باخبر ہوں گے, ان کو آخری دنوں میں جو خدشات لاحق تھے آگاہ بھی کیا گیا تھا, ہماری انٹیلیجنس نے ان کو بریف بھی کیا تھا. جلسہ میں جانا تھا, سیاستدان تو اس کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتا, اس نے الیکشن لڑنے ہیں تو اس نے تو جلسے میں جانا ہی جانا ہے. واپسی پہ وہ اٹیک ہو جاتا ہے. اگر وہ سیکیورٹی لیول ہم ایلیویٹ کر کے رکھتے تو ہو سکتا ہے اس کو بچایا جا سکتا. بالکل ایسے, بالکل ایسے ہو سکتا ہے اس کو اگر چیزیں جو ہیں دیکھیں نا جی, باقی بعض لوگ کہتے ہیں وہ گاڑی سے نہ نکلتی تو بچ جاتی, وہ تو ایفیکٹ بٹس میں تو ملک صاحب آپ چلے جائیں تو وہ ختم ہی نہیں ہوتے. مگر اگر چیزوں کو بہتر بنایا جاتا, دیکھیں نا ہمارے یہاں پاکستان میں ایک روایت ہے, ہم سیاسی مخالف کو سیاسی مخالف سمجھتے ہیں, اور اگر ہم حکومت میں اور سیاسی مخالف کو سیکورٹی دینی پڑ جائے تو ہمیں بیسیکلی موت پڑ رہی ہوتی ہے. کیونکہ یہاں پہ سیکورٹی کا جو کانسیپٹ ہے اٹس مور آف اے پروٹوکول. ہوٹرز, گاڑیاں, پنجابی میں جو شب شبا کا لفظ استعمال کرتے ہیں, آ رہی ہیں
تو وہ حکومت میں بیٹھا ہوا آدمی اس بات سے تھوڑا سا خائف ہوتا ہے کہ میرا مخالف جو ہے وہ اپوزیشن میں ہو اور ایڈا انہوں پروٹوکول دیتا جائے. بٹ دیر از اے ڈفرنس بٹوین پروٹوکول سیکورٹی اینڈ سیکورٹی. میرے خیال میں جتنے بھی ہیڈز آف دی گورنمنٹ, آپ زرداری صاحب کو دیکھ لیں, کتنی سیکورٹی اس میں سرکاری کتنی ہے, اس میں ان کی اپنی کتنی ہے, اور باقی بھی حکمرانوں کے آپ بچے دیکھ لیں تو اگر وہ سیکنڈ کیڈر میں بھی آ جائیں تو 3-3 4-4 گڈیاں تو میں اسلام آباد ویکھیاں نے انہوں نے نال. سو میں یہ سمجھتا ہوں یہ حق ہے اور یہ دینا چاہیے, اور یہ اتنی اس حد تک نہیں جانا چاہیے. محسن شاہ نواز رانجھا صاحب ہمارے ساتھ ہیں. محسن صاحب, آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گا. جو آج کل مطالبات آپ کی پارٹی کی لیڈر کی جانب سے آ رہے ہیں, مریم کی جانب سے, وہ بڑے سخت قسم کے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ پاکستانی سیاست اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ ہم اس طرح کے معاملات آگے بڑھا سکتے ہیں. وہ کورٹ مارشل کا مطالبہ کرتی ہیں, فارمر DGI جنرل فیض کا. کیا آپ کی جماعت, آپ کی حکومت یہ کام کر سکتی؟ میں آپ سے گیا. ہیلو جی محسن صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی ندیم صاحب السلام علیکم. آ رہی ہے آواز؟ جی سر. محسن صاحب, مریم نے مطالبہ کیا ہے کہ فارمر DGI جنرل فیض کا کورٹ مارشل کیا جائے. کیا آپ کی حکومت یہ کام کر سکتی؟ ہم آن ایئر ہے؟ جی آن ایئر ہے سر. یہ بیک گراؤنڈ نہیں ہے, جو بھی کہیں گے لائیو جائے گا اور ریکارڈ پہ ہوگا. اچھا, نہیں میں آپ سے یہ چیک کرنا چاہ رہا تھا, میں سمجھ شاید وقفے میں آپ نے مجھے لیا. سر یہ سوال ویسے وقفے میں پوچھنے والا ہے, لیکن میں فی الحال لائیو پوچھ رہا ہوں. دیکھیے جی, دیکھیں بات سنیں, یہ تو جو قانونی طور پہ یہ کارروائی ہے, مریم نواز صاحبہ نے اگر ان کی کورٹ مارشل کی بات کی ہے تو یقینی طور پہ یہ کورٹ مارشل جو سیاسی حالات تھے اور جن حالات کو انہوں نے سامنے رکھ کے یہ بات کی ہے, بالکل پھر یہ پروسیس اور کارروائی ہونی چاہیے. لیکن یہ دائرہ کار جو ہے یہ وفاقی حکومت جو ہے اور منسٹری آف ڈیفنس اس کے نیچے, اور اس کے اندر پھر جو آرم فورسز کا ایکٹ ہے وہ انوالو ہے. تو قانونی کارروائی جو اس کا پروسیس ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے, اس کے جو پروسیسز ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. پھر ملٹری کورٹس ہیں, ملٹری کا انٹرنل ایک پروسیس ہے, انٹرنل ایک سکروٹنی کا سسٹم ہے, تو وہ تو پروسیس اس کے اکارڈنگلی ہوگا. لیکن جو سیاسی صورتحال تھی اور عمران خان کو جس طریقے سے سپورٹ کیا گیا, اور عمران خان کو کہ جو سہولت کار ہیں, جو وہ کچھ کردار ہیں ماضی میں جنہوں نے ایک کردار پلے کیا سیاست کے بیچ میں, اب دیکھیں ان کرداروں کو اگر ہم بے نقاب کریں گے اور پاکستان کی عوام کے آگے رکھیں گے کہ عمران خان کو کس طریقے سے اقتدار میں لے کر آیا گیا اور کس طریقے سے کون لوگ لانے والے تھے, کس طریقے سے ایک سیاسی فیصلے کے ذریعے, ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے عمران خان کی سیاسی پیدائش ہوئی, ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کے رہنما میاں نواز شریف کو کس طریقے سے بیٹے سے نہ تنخواہ لینے کے الزام پر گھر بھجوایا گیا. تو یہ ایک پوری اسکیم تھی. تو اسکیم کے بیچ میں جتنے بھی کیریکٹرز انوالو رہے ہیں, دیکھیں ابھی بھی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ وہی جرم عمران خان نے کیا, بلکہ عمران خان کی تو بدنیتی تھی, اس کی تو چوری تھی کہ اس نے توشہ خانہ کے تحائف چھپائے, اور اس کے ثبوت بھی آ گئے کہ کس طرح کیبنٹ ڈویژن کو استعمال کیا عمران خان نے. نواز شریف نے اپنے بیٹے کا اپنا پاسپورٹ سرنڈر کیا ہوا تھا اور اس کے اندر اقامہ تھا, تو بدنیتی بھی نہیں تھی. لیکن نواز شریف کی تعینات نالی ہوئی اور عمران خان کو ڈی سیٹ کیا گیا. یہی قانون کے جو دو مختلف معیار ہیں اور اس کو پوری جو یہ اسکیم آف تھنگز ہے, اس اسکیم کے بیچ میں اگر مریم نواز شریف نے یہ مطالبہ کیا تو میں سمجھتا ہوں درست مطالبہ کیا, اور یہ مطالبہ اگر آگے جانا چاہیے, تاکہ اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ انٹرفیئرنس ختم ہونی چاہیے پاکستان کی سیاست میں. دیکھیے فوج کا ادارہ بہت قابل احترام ادارہ ہے. پاکستان کی فوج کے ادارے کے اندر ایک شہیدوں کی پوری داستان ہے, پوری کہانی ہے. شہداء جو ہیں پاکستان کی تاریخ میں ان کا بہت بڑا رول ہے, اور جس ادارے کے پاس شہداء ہیں, جس اداروں نے اس ملک کے لیے قربانی دی ہے, شہادتیں دی ہیں, اس ادارے کے اوپر اگر کوئی ایسا معاملہ اٹھتا ہے, کوئی الزام لگتا ہے, تو یہ چیزیں اس ادارے کے حق میں بہتر ہے کہ آنے والے وقت میں ایسے معاملات جو ہیں وہ نہ کی جائیں. دیکھیں عمران خان ابھی DGI پہ الزام لگاتے ہیں, وہ کسی کو ڈرٹی ہیری کہتے ہیں, وہ کسی کو جو ہے مسٹر ایکس کہتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی میرے خلاف یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, اور وہ پورے ایک الزامات کی اس کی لمبی چوڑی فہرست ہوتی ہے. تو اگر مریم نواز صاحبہ نے جو عمران خان کے فیسیلیٹیٹرز تھے, جو عمران خان کے MNAs کو اسمبلیوں میں لے کر آتے تھے, ان کی حاضریاں لگواتے تھے, ان کو لیجسلیشن کرواتے تھے, اس کے بعد جس طریقے سے ان کے معاملات کرواتے تھے, پورا اسسٹ کرتے تھے, تو وہ سارے کے سارے فیسیلیٹیٹرز جو ہیں خان صاحب کے, کیونکہ خان صاحب اب اس طرح بنے ہوئے کہ جس طرح یہ کسی مدد کے بغیر
اقتدار میں آئے تھے. خان صاحب جب اقتدار میں آئے تھے تو جس طریقے سے لائے گئے تھے اس کا پورا ادارے کے بیچ میں بیٹھے ہوئے جو لوگ تھے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے, اور اب تو یہ چیز عیاں ہو چکی ہے. بریک لے لیں, بریک سے وقاص اکرم صاحب سے بھی کا جواب لیں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. شیخ وقاص اکرم صاحب, اگر پاکستان کے موجودہ حالات کا ہم جائزہ لیں تو ایک عام جو پاکستانی ہے 70-75% وہ روٹی, آٹے, دال اس کے وہ بل نہیں پورے کر سکتا. بیشتر جو گھرانے ہیں جس مہینے وہ اپنا راشن پورا کریں گے, نہ بچوں کی فیس دیں گے, ان کا بجلی کا بل رہ جائے گا. جس مہینے بجلی کا بل دیں گے کسی بچے کی فیس رہ جائے گی. یہ صورتحال. لیکن نیشنل لیول پہ آئیں تو الیکشن ہونا ہے, نہیں ہونا, فوج میں کیا کیا ہے کس نے, چیف جسٹس نے کیا کیا, ثاقب نثار نے کیا تھا, اس سے آگے ہماری سیاست نہیں جا رہی. کیسے آگے چلے گا پاکستان؟ اچھا, بات یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت دیکھیں جو بیانات بھی آپ نے دونوں لیڈران کے سنائے, دونوں قابل احترام ہیں, اور جو ایشوز اس وقت ڈسکس ہو رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایشو اس وقت عوام کا ایشو نہیں ہے. جنرل فیض دا کورٹ مارشل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اگر جنرل فیض دا کورٹ مارشل ہوتا ہے تو کیا جنرل باجوہ اس وقت چیف تھے, اس میں ان کا کیا رول ہوگا؟ یہ کوئی عوامی ایشو ہے, یہ نون لیگ کا ایشو ہو سکتا ہے, کیونکہ آبویسلی جس وقت خان صاحب کی حکومت آئی تو ان کو کافی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا. وہ تکلیفاں بول دیا نے پیڑا ہے, انہوں کا ایشو ہو سکتا ہے ذاتی, یہ عوام کا ایشو نہیں ہے. جنرل باجوہ کے ساتھ عمران خان صاحب کیا کرتے ہیں یہ بھی عوام کا ایشو کوئی نہیں ہے. عوام کا ایشو وہی ہے جس کی طرف آپ نے ابھی اشارہ کیا ہے. عوام کہتی ہے آپ ہمیں سالوں سے الیکشن کھلا رہے ہیں, ہم آپ کو ووٹ بھی دیتے ہیں ہر نئے نعرے کے پیچھے, ہر نئی امید کے پیچھے, اور ہر آنے والا ہم سے جو ہے وہ دھوکہ کر کے چلا جاتا ہے, وعدہ خلافی کر کے چلا جاتا ہے, روٹیاں سستی کرنے کے نعرے لگاتے ہیں, عزت دینے کے نعرے لگاتے ہیں, مدینے دکھاتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, مگر ہمارے ساتھ کرتے کیا ہے؟ الٹیمیٹلی یہ ہو گیا جس کی طرف دوبارہ آپ نے اشارہ کیا. اس صورتحال میں دونوں گھر, مزے کی بات آپ دیکھیں, ایک طرف میرے مسلم لیگ نون کے بھائی یہ الزام لگاتے ہیں, اور یہ ٹھیک بھی ہے کہ جی خان صاحب کو اس وقت انہوں نے ہیلپ کیا, خان صاحب آ گئے, ٹھیک ہے. دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ انہی لوگوں نے میاں شہباز شریف صاحب کو ہیلپ کیا, خان صاحب چلے گئے, اتحادی ٹوٹوائے گئے, جو مرضی ہوا, اس وقت میاں صاحب کی حکومت آ گئی ہے. دونوں گھر بیٹھ کے اسٹیبلشمنٹ کو, فوج کو جہاں موقع ملتا ہے وہاں رگڑ دیتے ہیں, اور پھر امیدیں بھی فوج سے لگائے بیٹھے ہیں. میں نے اگلے دن 2 مہینے پہلے کی بات ہے, میں نے میاں شہباز شریف صاحب کو, ایک وزیر اعظم صاحب کو ایک عشائیے سے خطاب کرتے ہوئے سنا, جہاں انہوں نے یہ کہا کہ جنرل باجوہ صاحب کی تو بڑی اچھی نیت تھی, بڑے ٹھیک آدمی ہیں, اور وہ عمران خان سے کچھ اچھا کام لینا چاہتے تھے, وہ پاکستان کی کو خدمت کرانا چاہتے تھے. ایک طرف نون لیگ کے وزیر اعظم کی یہ لائن ہے, دوسری طرف, اور جناب باجوہ کس سے کام لے رہے تھے؟ جنرل فیض سے لے رہے تھے. دوسری طرف اسی پارٹی کی ہماری لیڈر, ہماری محترمہ مریم نواز صاحب, آپ ان کی لائن دیکھ لیں, وہ کورٹ مارشل تو پیچھے بریک ہی نہیں لگ رہی. اللہ کے بندے کو یہ عمران جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل مطالبہ کر رہے ہیں اور مریم جنرل فیض کا کر رہی ہیں. بڑی خطرناک پوزیشن ہے, اور دونوں ایک ٹائم میں سن, جنرل باجوہ جنرل فیض ایک ٹائم میں سن, اور سارے نیچے ڈی ہے. اور مزے کی بات ہے کہ چاہے خان صاحب ہوں اور چاہے میاں شہباز شریف صاحب ہوں, ان دونوں صاحبان نے ان کی امداد کی ہوئی ہے کسی نہ کسی حوالے سے, کسی نہ کسی وقت میں پچھلے 5 سالوں میں. ٹھیک ہو گیا. اب سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ آپ لوگ چاہتے کیا ہے. لوگ آپ سے سولوشن چاہتے ہیں, کس چیز کا؟ مہنگائی کا, زندہ رہنے کا, مسائل کا, سروائیول چاہتے ہیں. بالکل. اچھا, سروائیول کی طرف کے لیے وہ کس کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ اپنے لیڈران کی طرف. تو لیڈران تو ان کی کہنے ہیں اسی فوجیاں نال مک لیں گے. اور تسی فوجیاں نال نہ مکو پائی جی, تسی ساڑھے نال مکو بہ کے کہ ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں. ایک کی مرکز میں حکومت ہے, 2 نگران حکومتیں بھی مرکز والوں کی ہے, کچھ نے 3.5 سال حکومت کر لی پورے پاکستان پہ. بھائی آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا لوگوں کے لیے کیا کیا؟ لوگوں کے سو بیسیکلی یہ جو اسکیموں کی بات کی, ایک جملہ میں, اسکیمیں دونوں گھروں کی برابر ہوگی, ادھروں بھی اسکیم ہو گئی, ادھروں بھی اسکیم ہو گئی. کوئی خان کو پکڑنا چاہتا ہے, وہ کہتے ہیں ان کو آپ پکڑ لیں. توشہ خانہ کی بات کرتے ہیں, ابھی بات کی میرے بھائی نے, بالکل آپ وزیر اعظم ہیں, FIA آپ کے پاس ہے, سارا کچھ آپ کے پاس, کریں ایکشن, آپ نے جو کچھ کرنا ہے. میں نے رانا ثناء اللہ صاحب کو 2 دن پہلے سنا, میں نے کہا سارا دل ہوتا سی 5 نو پھاڑ لیندے, سارا دل ہوتا سی 16 نو پھاڑ لیندے, جب دل کرے گا نو پھاڑ لیں گے. انٹیریئر منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس قوت ہے, جب دل ہوگا ہم خان صاحب کو پکڑ لیں گے. مریم نواز صاحبہ جو انہی کی پارٹی کی لیڈر ہے, وہ کہہ رہی ہیں دندناتا پھر, او بھائی پھڑ لو تسی. آپ کے انٹیریئر منسٹر خود کہہ رہے ہیں ہم چاہیں گے تو پکڑ لیں گے, ابھی ہم چاہتے نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کیوں؟ تو کوہیژن ختم ہوگی ان کی پارٹی کی.
ابھی انٹیریئر منسٹر نے جو بیان دیا جب آپ نے خواجہ آصف صاحب کو کنفرنٹ کیا تو خواجہ آصف صاحب کا کیا جواب تھا؟ انہوں نے کہا میں نے پتہ ہی کوئی نہیں ہے. مطلب منسٹر فار انٹرنل سیکورٹی ڈز ناٹ نو واٹ از ہیپننگ ود دی منسٹر آف ایکسٹرنل. ان دونوں کا آپس میں تو یہ ہے ان کی پارٹی کی اس وقت حالت. اور رہ گئی ہائی پاورڈ کورٹ مارشل. ایک گل کورٹ مارشل نہ پی ڈی ایم میں اتنی جرت ہے اور نہ مسلم لیگ نون میں اتنی جرت ہے کہ اس وقت ان معاشی حالات میں ان سیاسی حالات میں اور کلے تکڑے بھی ہوندے یہ کسی بھی فوجی کا کورٹ مارشل یہ کروا سکیں. محسن رانجھا صاحب آپ کو ان ایشوز کا جواب دینا چاہیے. باتیں صحیح کی ہیں شیخ صاحب نے, کیا جواب دیتے ہیں آپ؟ تو دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. شیخ صاحب بڑے دانا آدمی ہیں اور معاملات کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. ہم تو کالج کے اکٹھے ہیں شیخ صاحب اور میں. اور میں تو آپ کو اتنا پرانا نہیں سمجھتا تھا. کافی پرانے ہیں. We were in government college together. We were in government college. Yeah. محسن برادر. ہاں شیخ صاحب جو ہے نا باتیں وہ ساری جو ہے ان کی ٹھیک ہیں. اب بات جو اصل مسئلہ بن رہا ہے, اصل مسئلہ یہ پڑتا ہے کہ جب ایک پورا ایک سٹرکچر اور ایک سسٹم جو ہے وہ ابھی تک جب ویلز ود ان ویلز نہیں رکتے تو پھر ریئیکشنز آتے ہیں. اگر ویلز ود ان ویلز رک جائے تھا کہ میں خود جو یا اس لمٹ تک ہمیں جانا پڑا اور ایک پاکستان کا ایک سیاسی خاندان میرا ہے, میرا ایک سیاسی گھرانہ ہے, میں آج سے نہیں 30-40 سال سے میرا خاندان سیاست کر رہا ہے. اداروں کے ساتھ ہم نے جیلیں بھی دیکھی, سارا برا وقت بھی دیکھا, ہمیں پتہ ہے کہ کیا اہمیت ہے اور کیا کردار ہے. لیکن اس میں اگر یہ ایک لیول پلینگ دینا ہے نا تو لیول پلینگ دینے کے لیے ہر جگہ پہ خاموشی اور چیزوں کو روکنا پڑتا ہے. تو اب اگر چیزیں رکیں گی نہیں تو پھر آگے اس طرح کی ڈیمانڈ آنا شروع ہو جائیں گی کہ چیزیں چلتی رہیں گی, کہیں نہ کہیں سے مدد حاصل ہوتی رہے گی. کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنا رول پلے کرتے رہیں گے ایون آفٹر ریٹائرمنٹ. لیکن اب جنرل پاشا صاحب تھے, ان کے اوپر ریٹائرمنٹ کے بعد بھی یہ الزام لگتے رہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کی جو پیدائش ہوئی ہے اس کے بیچ میں اہم کردار جو ہے وہ ان کا تھا. پاشا صاحب کا انہوں نے رول پلے کیا. پھر اس کے بعد قیانی صاحب کے اور پاشا صاحب کے بیچ میں جو ایشوز چلتے رہے ہم نے سارے سنے دیکھے. بھائی یہ ایک تاریخ ہے. اب اس چیز کو جو انٹرفیئرنس عمران خان صاحب سمجھ رہے تھے, جو چاہتے تھے, وہ اب ان کو وہ روکنی بھی چاہیے. اور جو ان کی امداد کر رہے ہیں, ادارے کا رولز وائلیٹ کر رہے ہیں, ادارے کے ڈسپلن کو وائلیٹ کر رہے ہیں, ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ادارے کے ساتھ ہی ان کی عزت ہے. رانجھا صاحب میں آپ کی بات سے کیا سمجھوں کہ ابھی بھی ادارے کے اندر سے لوگ ہیں, آپ کی بات سے تو یہی سمجھ آئیے مجھے کہ ابھی بھی لوگ ہیں جو عمران کی مدد کر رہے ہیں. یہ مطلب ہے آپ کا؟ میں آپ کو وہی تو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ انٹرفیئرنس جو ہے جو جب ایک سیاسی جماعت کا لیڈر ایک ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے یا کوئی بات ہوتی ہے تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ہمیں محسوس ہو جاتی ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. کیا ادارے کے اندر سے ابھی عمران کی سپورٹ ہو رہی ہے سر؟ یہ بات نہیں میں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں چھپ کے جو سپورٹ کرتے ہیں. اور دیکھیں نا ادارے میں چھپ کے ادارے کے اندر سے سپورٹ یا ادارے کے باہر سے, میں اس کا ڈاٹا کہاں سے چاہتا ہوں, آپ نے بولی ہے یہ بات. میں نے کہا کچھ ریٹائرڈ افسران, کچھ ریٹائرڈ لوگ آج بھی متحرک ہیں اور ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر ادارے کے جو حاضر سروس لوگ ہیں ان کی پالیسیز چلتی ہیں, ان کا سارا حکمت عملی ہوتی ہے, ان کی ڈائریکشن چلتی ہیں, یہی اس ادارے کی خوبصورتی ہے. سر ویسے فوج یونٹی آف کمانڈ پہ چلتی ہے, اگر آرمی چیف نے جو بات کہی ہے نیچے سے اس کی بات پہ کوئی عمل پیرا نہ ہو تو فوج آگے چلتی نہیں ہے. کبھی نہ اس کی اتھارٹی کو چیلنج کرنا چاہیے نہ آرمی چیف کو بلا وجہ بریک لینی ہے, بریک لینی ہے, بریک رہے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. شیخ صاحب آپ آگے کے حالات کیا دیکھتے ہیں, جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں, کوئی امن سکون آئے گا یا مارا ماری ایسی چلے گی جیسے لاہور میں دیکھیے؟ سر ابھی کچھ میں نے جیسے پہلے کہا کہ ابھی کچھ عرصہ یہ تماشا یہ مارا ماری چلے گی اور اس میں ایک بڑی ڈیسائسو چیز ہوگی یہ جو اگلا الیکشن ہے کہ یہ الیکشن کیسے ہونے جا رہا ہے, کب ہونے جا رہا ہے, اور بر وقت ہوتا ہے اور بر وقت, اور اس میں دونوں طرف سے کھینچا تانی ایکسٹریم تک جائے گی, دونوں پارٹیوں کے سروائیول کا سوال. کوئی کانسٹیٹیوشن کے بارے میں نہیں سوچ رہا ملک صاحب, کوئی اخلاقیات کے بارے میں نہیں سوچ رہا, کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ فیڈریشن لوز ہو جائے گی کہ اگر الیکشن علیحدہ ہو جاتا ہے, کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ اگر ٹائم سے اس کو ڈیلے کرتے ہیں تو آئین کی وائلیشن ہو جائے گی, عہدہ ذمہ دار کیا ہوگا. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں سکون سے بیٹھ کے پیس آف مائنڈ کے ساتھ سوچنے کی, ڈیلیبریشن کرنے کی.
ایک जिस चीज़ से एहतियात करने की ज़रूरत है वो ब्रूटल फोर्स मत यूज़ करें। वो मार मार के लाठियाँ किसी के सर मत फोड़ें, गाड़ियाँ ना तोड़ें। वो सियासत सड़कों पे नारे नूरे तकरीरें करके लोग चले जाते हैं, बस वहाँ तक ठीक है, लेकिन बंदे मारना आज के दौर में ख़ुसूसन जब आप हुकूमत हो और आप एक एक्सेसिव फोर्स इस्तेमाल करें तो अपोजिशन की ताकत, उनकी पॉपुलैरिटी और उनका वोट बढ़ता है। ये किसी भी हवाले से ना इखलाकी तौर पे जायज़ है, ना कानूनी तौर पे जायज़ है, और सियासी तौर पे एज अ मूव भी लिया जाए तो ये काउंटर प्रोडक्टिव है। और मैं ये समझता हूँ कि ये अगर खान साहब ने अपने दौर में ये किया तो काउंटर प्रोडक्टिव था, नुकसान हुआ। जिसने भी किया, और अगर ये हमारे ये भाई कर रहे हैं, इमरान का भी गलत है, ये भी गलत है, काउंटर प्रोडक्टिव। तो ये जो अगले हालात है ना मलिक साहब, ये उस तरफ लेके जा रहे हैं कि अगर लेट्स से ये इस जो कैच 22 सिचुएशन है इसमें से ये नहीं निकल सकते हैं, जो मुझे लग रहा है कि कोई आदमी एक दूसरे के साथ बैठने को, क्योंकि सारों के जो इंटरेस्ट हैं वो आपस में टकरा रहे हैं, तो ये मामला कहीं बहुत आगे हमारे हाथ से ना निकल जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, फिर नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज पैदा होने जाएंगे। मईशत तो आपको हर तरीके से जो है ना जी वो कहीं लगने नहीं। IMF वाले जो है जितना क्योस बढ़ेगा, देखे ना IMF नेशनल सिक्योरिटी आपकी चैलेंज कुछ खबरियां बनते बनते अब हम एक ऐसे उसमें चले हैं कि हम उनकी मीटिंग के एजेंडों में से गायब होते जा रहे हैं। ठीक है जी, और अब वो इस इंतजार में है कि उनको यकीन नहीं रहा कि ये जो तमाशा अब यूएन वालों ने जो कल ब्रूटल फोर्स के हवाले से जो यूएन के उस बंदे ने बयान दिया है, एक पास तुसी नेशनल लास्ट मिनट रांझा साहब से भी जवाब लें। रांझा साहब, आपको ये रैलीज जलसे, इसके ऊपर तकरीर के ऊपर बंदिश, इन चीज़ों से गुरेज करना चाहिए। ये सियासी जमहूरी लोगों को जेब नहीं देता कि किसी के सर फाड़ दें, गाड़ियों पे हमला कर दें, वर्कर को मार दें, तकरीर पे पाबंदी आयद कर दें। ये जालमाना तरीका है, जमहूरी सोच नहीं है। बिल्कुल जी, मैं तो खुद इस जालमाना तरीके का शिकार हूँ। नदीम भाई, आपको तो पता होगा कि जब इलेक्शन कमीशन से मैं बाहर निकला तो मेरी गाड़ी पे पीटीआई के वर्कर्स ने हमला किया था, और मैं तो अल्लाह ताला ने मुझे रख लिया, गाड़ी के शीशे पीछे तोड़ दिए और गाड़ी हमें वहाँ से निकालनी पड़ी। तो जो बेसिकली जो ये एग्रेशन पीटीआई के वर्कर के बीच में एक आ गई है ना, अगर इस एग्रेशन को ये इमरान खान की ड्यूटी बनती है, और मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रहा कि यूज ऑफ फोर्स उनके ऊपर भी। सर वो जो लड़के को मारा सही नहीं किया, जुल्म किया, सही नहीं किया। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जिस दिन तोशा खाना का फैसला हुआ, मैं इलेक्शन कमीशन से बाहर निकला तो इनके कारकुनों ने मुझ पर हमला कर दिया। और ये सारी इमरान खान की वो तरबियत है जो आज इसका पूरा। सर वो सारा गलत है, उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन आप इसकी भी मजम्मत करें। ये जो लड़के बिलाल को लाहौर में मारा गया, जी मैं मजम्मत करता हूँ, मैं बिल्कुल मजम्मत करता हूँ। मैं यूज ऑफ फोर्स बैक सियासी कारकुन हूँ। मैं नहीं चाहता कि किसी भी सियासी जमात के कारकुन के ऊपर कोई भी यूज ऑफ फोर्स किया जाए। मैं बिल्कुल इसकी मजम्मत भी करता हूँ, लेकिन मैं साथ में ये भी कहता हूँ कि हमें आइंदा आने वाले मामलात में सियासी लोग आपस में बैठ जाएं। सर सबकी भलाई इसमें आपस में बैठ जाएं, बहुत जरूरी है। तस्वीर कर लें, इलेक्शन की तारीख पे इत्तेफाक राय कर लें, पाकिस्तान को बचाएं, लोगों की जिंदगियों में